پارے قلب محمد ملکہ خلد بری، پارے قلب محمد ملکہ خلد بری، پارے قلب محمد ملکہ خلد بری، بانوے شیر خدا ہیں سیدہ زہرا بتول، بانوے شیر خدا ہیں سیدہ زہرا بتول، ام شبیر اور شبر والدہ سادات کی، ام شبیر اور شبر والدہ سادات کی، جوہر آل ابا ہیں سیدہ زہرا بتول، جوہر آل ابا ہیں سیدہ زہرا بتول، مجمع عز و شرف عالی نسب عالی حسب، مجمع عز و شرف عالی حسب عالی نسب، مخزن صدق و وفا ہیں سیدہ زہرا بتول، اولیاء جملہ عالم ان کی چوکھٹ کے فقیر، اولیاء جملہ عالم ان کی چوکھٹ کے فقیر، اولیاء جملہ عالم ان کی چوکھٹ کے فقیر، قاسم فقر و ولا ہیں سیدہ زہرا بتول، قاسم فقر و ولا ہیں سیدہ زہرا بتول، اللہ اللہ سیدہ کونین کے دل کا سرور، اللہ اللہ سید کونین کا کونین کے دل کا سرور، نور چشم مصطفیٰ ہیں سیدہ زہرا بتول، نور چشم مصطفیٰ ہیں سیدہ زہرا بتول، منقبت کا حق ادا ہو یہ بھلا ممکن کہاں، منقبت کا حق ادا ہو یہ بھلا ممکن کہاں، معذرت ہم پر خطا ہیں سیدہ زہرا بتول، معذرت ہم پر خطا ہیں سیدہ زہرا بتول، ام ثاقب تھی بحمد اللہ کنیز فاطمہ، ام ثاقب تھی بحمد اللہ کنیز فاطمہ، نسلوں سے ہم تو گدا ہیں سیدہ زہرا بتول، نسلوں سے ہم تو گدا ہیں سیدہ زہرا بتول، پیکرے شرم و حیا ہیں سیدہ زہرا بتول، منبع صبر و رضا ہیں سیدہ زہرا بتول۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل اسمہ وعز ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان نبی کون و مکان رسول انس و جان سید عالم نور مجسم شفیع معظم سراپہ رحمت کل عالم احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح قدس میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر عالی مرتبت ذی اکرام و ذی احتشام معزز و محتشم حاضرین و سامعین مکرم، اللہ پاک کے خاص فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایتوں کی برکت سے آج ہم رمضان المبارک شریف 1445 سنہ ہجری کے اول جمعہ کی اس خوبصورت روح پرور نشست اور اجتماع کے اندر حاضر ہیں، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے عظمت مخدوم کائنات سیدہ کائنات شہزادی کونین بنت رسول دختر رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ زمانہ جانتا ہے کہ حضور کے گھرانے کی بات کرنا اہل علم کے بس کی بات نہیں، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کے مناقب، ان کے اوصاف، ان کے خصائص، ان کے خصائل، ان کے جملہ کمالات، یہ وہ اعلیٰ ہستیاں تھیں
کہ جو کسی مصنف کے بس کی بات نہیں کہ کمالات تک پہنچے، خصائص کو بیان کر سکے، مگر ان کے حب خانوں کے اندر، ادب والوں کے اندر اپنی حاضری لگوانے کی غرض سے، فقط اس نیت کے ساتھ کہ ان کی سیرت کا تذکرہ عام ہو، قریہ قریہ، نگر نگر، گلی گلی محبت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت تقسیم ہو۔ آپ کی ذات طیبہ چونکہ صرف خواتین اسلام کے لیے ہی رول ماڈل نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے آپ کی ذات طیبہ بلا شک و شبہ مشعل راہ ہے، اس حیثیت سے کہ وہ ہستی کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاطمہ کی نسبت دی ہو، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرا کا ٹائٹل دیا ہو، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطول کی نسبت سے یاد فرمایا ہو، جو جنت کی کلیوں میں سے بڑی کلی ہو، جو خود ساری جنتی عورتوں کی سرداری کا درجہ پانے والی شخصیت ہو، اللہ اکبر کبیرہ، ہم کیوں کرنا ان کا تذکرہ کریں؟ اعلیٰ حضرت جیسی عظیم المرتبت ہستیوں کی بات کی جائے، حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی بات کی جائے، حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بات کی جائے، بڑے بڑے شعراء پاکستان کی سطح کے، بیرونی سطح کے، وہ لوگ اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور عزتیں پاتے ہیں کہ ہم نے شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی جملہ لکھا ہے، کوئی منقبت لکھی ہے، کوئی تحفہ بھیجا ہے، کوئی اشعار پیش کیے ہیں۔ اور اکثر جب ان سے سوالات کیے جاتے تھے کہ حضور آپ کو یہ کمال مرتبہ کیسے ملا، لکھنے والے تو بڑے بڑے لکھتے ہیں، تو وہ اکثر یوں عرض گزار ہوا کرتے، فرماتے ہیں یہ ساری دولت، یہ ساری خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے وراثت میں ملی۔ میں بھی فقیر بندہ حقیر گناہگار کمتر انسان ہو کر صرف اسی لیے حاضری لگوا رہا ہوں۔ رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے، اللہ کرے دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا صدقہ اللہ ہم گناہگاروں کو فیضان اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور فیضان رمضان المبارک سے ایک حقیقی مسلمان ہونے کی شکل میں اللہ صحیح کاملیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ کا چونکہ اسم شریف فاطمہ ہے اور فاطمہ لفظ کے کئی معنی ہیں، اور ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے جہنم سے آزادی کا مجدہ پانے والا۔ آپ نہ صرف خود جہنم سے آزاد شخصیت ہیں، بلکہ جس پر نگاہ فاطمہ جم گئی آپ نے اس کو جہنم سے آزاد کروا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات بہت ہیں، کنیت بڑی عظیم تر ہے، جیسے میں نے ذکر کیا ابتدان بطول ہے، اس میں زہرا ہے، آپ عابدہ ہیں، آپ زاہدہ ہیں، آپ راکعہ ہیں، آپ عابدہ ہیں، آپ ساجدہ ہیں، آپ متقیہ ہیں، بلکہ آپ کو بہت سے لوگوں نے منبع تقوی، مرکز وفا کا لقب دیا کہ تقوی جہاں سے پہچان ہوتی ہے، تقوی کی، کمالات کی، عزت و شرف کی، منبع جود و سخا کی، وہ ذات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مخزن وفا ہیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے، اپنے بابا جان سے آپ نے غربت کے ماحول میں، فقر کے ماحول میں، تنگ دستی کے ماحول میں، کم پسری کے ماحول میں آپ نے اپنے بابا جان سے وفا کا رشتہ نبھایا ہے، کسی اور کے حصے میں یہ بات، یہ عظمت نہیں لا سکی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق اگر ان کی ذات سے شروع کیا جائے تو پھر بھی کمال ہی کمال نظر آتا ہے، اگر اوپر سے شروع کیا جائے، رسول خدا سے بات شروع کی جائے، پھر بھی کمال کمال ہی، تعریف تعریف ہی نظر آتی ہے، اگر نیچے سے شروع کیا جائے آپ کی آل اولاد سے، حضرت امام محسن سے، امام حسن سے، امام حسین سے، پھر بھی کمال ہی کمال، تعریف ہی تعریف، خوبی ہی خوبی نظر آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کے دائیں طرف صحابہ کرام ہوں، جس کے خون میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑتیاں شامل ہوں، جس کی پرورش خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں فرمائی ہو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو چال کے اندر مصطفیٰ کی مثال،
ڈھال کے اندر مصطفیٰ کی مثال، نشست کے قائم کرنے کے اندر مصطفیٰ کی مثال، نشست کے برخاست کرنے کے اندر مصطفیٰ کی مثال۔ بول رہی ہیں تو یوں لگ رہا ہے مصطفیٰ ابا جی بول رہے ہیں۔ آپ کسی کی طرف نگاہ فرما رہی ہیں، نگاہ مصطفی کی طرح مثال محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کسی سے مسکراہٹ کے ساتھ مل رہی ہیں، مصطفیٰ جیسی مسکراہٹ حضور کے آپ کے ابا جی کے مشابہ مسکراہٹ تھی۔ ہر زندگی کا گوشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھا۔ بڑے لوگ بڑی بات کہتے اور ایک جملے کے اندر ساری بات کو سمیٹ گئے۔ وہ کہتے ہیں ایک نبوت اور ایک رسالت کا تاج صرف محمد عربی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ جس تک فاطمہ الزہرا کو نہیں پہنچایا گیا، پہنچایا جاتا اگر رسول خاتم النبیین نہ ہوتے، پہنچایا جاتا اگر رسول خاتم الرسول ہستی نہ ہوتے، پہنچایا جاتا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے تاجدار بن کے نہ تشریف لاتے۔ لیکن چونکہ یہ آیت اللہ کی برحق ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ چونکہ حضور کو خاتم النبیین بنانا تھا، مقصد اور حکمت یہ تھی حضور خاتم الرسول بن کے تشریف لائیں۔ ختم نبوت کے تاجدار صرف رسول اللہ کی ہستی ہو سکتے تھے، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت اور رسالت کے وصف اور تاج کے علاوہ جتنی حضور میں خوبیاں تھیں، چال کے اندر، ڈھال کے اندر، نشست کے اندر، درخواست کے اندر، قول اور فعل کے اندر، عبادات کے اندر، زہد و ورع کے اندر، تقوی کے اندر، کمال سخاوت کے اندر، اصحار کے اندر، صدق و وفا کے اندر، تقوی کے اندر، صبر و رضا کے اندر، ساری کی ساری خوبیاں ایسی تھیں جیسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہم گناہگاروں کو جو رغبت دی، جو شوق دلایا، وہ کیا دلایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کچھ نہیں مانگا جاتا تم سے، مانگا بھی جائے دے کیا سکتے ہو؟ وہ ہستی کی جن کو فرشتہ وحی کی شکل میں آ کے کہے اور سید الملائکہ ہستی آ کے کہے، جبرائیل امین جیسی ہستی آ کر پکارے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ کی چوٹیاں یہ سونے کی بنا دی جائے، یا رسول اللہ دنیا کفر، عالم کفر، تاغوتی قوتوں کے سر کچل دیے جائیں، نسلوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اللہ کے رسول آپ حکم تو فرمائیں، ابرو کا اشارہ تو کر کے دیکھیں، مگر میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں جو عزت و شرف عطا کیا ہے، ہم اسی اللہ کی اس عطا پر اور رضا پر خوش ہیں۔ ہم نہ سونا چاہتے ہیں، حضور کچھ نہیں چاہتے تھے، تو حضور کی ذات کے صبر کو، رضا کو دیکھتے ہوئے اللہ کے قرآن نے کہا محبوب آپ ظاہراً بھی کہہ دینا، لوگ تانا زنی کرتے ہیں، مصطفیٰ سونا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں۔ مصطفیٰ معاذ اللہ کوئی نہ کوئی رتبہ چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی منزل چاہتے ہیں، مصطفیٰ کوئی نہ کوئی عہدہ چاہتے ہیں، مصطفیٰ کوئی نہ کوئی کسی بیوی سے خاتون کے حسن کی وجہ سے حسن پرستی میں معاذ اللہ مبتلا ہو کر شادی کے خواہش مند ہیں۔ آپ ساری چیزوں کی نفی ایک جملے کے اندر کیوں نہیں فرما دیتے؟ آپ کو آپ کا رب کہتا ہے قل محبوب لبوں کو کھولیے، حرکت دیجئے، آپ ارشاد فرمائیے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں تو محمد عربی رسول خاتم النبیین ہو کے اللہ کی ذات سے سب کچھ پا چکا ہوں، تم دے بھی کیا سکتے ہو اگر ڈیمانڈ کروں بھی صحیح، لیکن ایک چیز کا خود خواہش مند ہوں، جب بھی تم میں محبت نظر آئے، پیار نظر آئے، عشق اور ادب کا رنگ نظر آئے، محبت کی آخری گرہ، آخری تہ نظر آئے، تو میرے قرابت داروں کی محبت نظر آئے۔ اب قرابت دار کون ہیں حضور کے؟ حضور کے قرابت دار حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن ہستی، حیدر کرار ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مصطفیٰ کے قرابت دار کون ہیں؟ جہاں سے مصطفیٰ کریم کی نسل چلتی ہے، جہاں سے گلشن اہل بیت طہار کے گلدستے کھلتے ہیں اور اپنی خوشبو جہاں بھر کے اندر بکھیرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستے کے پھول کون سے ہیں؟ ننھے منھے جنتی نوجوانوں کے سردار ہستی امام حسن مصطفیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کون ہیں جنہوں نے اسلام کا گلشن بچایا ہے، گلشن کی آبیاری کی ہے، خون سے اسلام کے پودوں کو سینچا ہے، جنہوں نے عالم اسلام کے گلشن میں بہار پیدا کی ہے؟ وہ کون ہیں؟ بہتر لاشیں کٹوانے والے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے مدینے کو چھوڑ کے نانا جان کے دربار کو الوداع کہہ کے کربلا کی تپتی دھوپ کو اپنے نانا جان کے دین کے دفاع کی خاطر قبول فرمانے
والے اور نئے حق کے اندر اپنے سینوں کو، اپنی جانوں کو، اپنی روحوں کو لٹانے والے امام علی مقام قافلہ سپہ سالار کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گندا ہے وہ بندہ جو نجاست کی نسبت اہل بیت طاہر کی طرف کرے، غلیظ ہے وہ بندہ جو غلاظتوں کی نسبتیں اور یہ ساری باتیں اہل بیت طاہر کی طرف کرے۔ میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کل بھی پاک تھی، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت آج بھی پاک ہے۔ اللہ چکے یا نبی یا نبی نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان دختر رسول۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ملکہ کہا گیا۔ ملکہ دنیا کی ہو، دنیا کی شہنشاہت ختم، ملکہ کا وجود ختم اور یہ بادشاہتیں ختم، ملکہ کی دنیا ختم، ملکہ کی بادشاہت ختم، ملکہ کا وجود ختم، ملکہ کی روح ختم۔ لیکن آپ کو جو اللہ نے عزت دی وہ صرف دنیا کی ملکہ کی حیثیت سے نہیں، دنیا کے اندر آپ نے فقر کو برداشت کیا، صبر و رضا کا بہ کر رہی، تنگ دستی کے حالات کا ڈٹ کے سامنا کیا، بلکہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، یہ سارا منظرنامہ امام نسائی نے بیان کیا ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، ابی داؤد کے امام نے بیان کیا ہے، دیگر جو نچلی کتابیں ہیں صحیح ابن حبان سمیت انہوں نے بیان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مبارکہ کس طرح ہوئی اور کیا سادگی کا ماحول تھا۔ ایک نقطہ صرف حدیث کے خلاصے سے، جب شادی ہونے لگی تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں ابا جان میں تو بڑے سادے سے لباس پہنتی ہوں، سادہ مگر پروقار، عزتوں والی، شرم و حیا والی، تہذیب و تمدن والی، اسلامی کلچر کو اپنانے والی میں نے زندگی بسر کی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو بابا جی آپ مجھے علی کے گھر بھیج رہے ہیں، اللہ کی رضا بھی ہے، آپ بھی خوش ہیں، آپ کی محبت اور چاہت بھی ہے، علی کہیں میرے لباس کو ناپسند نہ کہیں، میری عادات اطوار علی کے عادات، علی کے مزاج، علی کے اطوار سے تال میل نہ کھائیں، کیا کیا جائے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہم نے علی کے گھر تمہیں ویسے تھوڑا بھیج دیا ہے فاطمہ، علی تم سے اب بھی راضی ہیں، علی تم سے پہلے بھی راضی ہیں۔ وہ فقر و فاقہ کو دیکھنے والی ہستی نہیں ہے، وہ خود باب ولایت کے تاجدار ہیں، وہ خود باب ولایت کی شہنشاہ ہستی ہیں۔ علی کو یہی عادتیں پسند ہیں، زوجہ میری ہو، گھر کے اندر عزت میری ہو، مگر سادہ حال کے اندر نہیں، سادہ حال کے اندر، کم پسری کی حالت کے اندر۔ اور حدیثیں ساری کی ساری شہادت دیتی ہیں، کنیزاؤں کی برباد تھی آپ کے پاس۔ وہ تسبیح فاطمہ کیوں بنی؟ آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اپنے ابا جی کے دربار رسالت مآب کے اندر حاضر بھی ہو گئی، پہلے دن واپس آ گئی۔ علی شیر خدا سوال کرتے ہیں کنیزہ لینے گئی تھی، خادمہ اور ملکہ لینے گئی تھی، لونڈی کی اپیل کرنے گئی تھی، بابا جان نے کیا حکم جاری فرمایا؟ میں تو اپنے بابا جان کے دربار سے شرمندگی کی وجہ سے، اپنی عاجزی کی وجہ سے، شرمساری کی وجہ سے بغیر سوال کیے واپس آ گئی۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوتی ہیں تو ابا جی آپ کو تسبیح فاطمہ عنایت فرماتے ہیں، سبحان اللہ پڑھا کر، الحمدللہ پڑھا کر، اللہ اکبر پڑھا کر۔ آج بھی ہم نے صبح درس قرآن کے اندر یہی حوالہ دیا ہے کہ حضور کو اللہ پاک نے کیا کہا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یا رسول اللہ آپ کی زندگی سے جملہ تکالیف کا ازالہ ہم نے کر دیا، اس کی وجہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ حامد ہیں، حمد کرنے والے ہیں، آپ سب سے زیادہ مسبح ہیں، تسبیح پڑھنے والے ہیں، آپ اپنے رب کی یاد میں مہر ہونے والی ہستی ہیں۔ آپ تسبیح پڑھیں، آپ حمد کریں، آپ رب کے ذکر کی کثرت بیان فرمائیں۔ آپ کے زندگی مبارکہ سے ہم نے تمام قسم کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ذکر پاک کی بدولت ان کا ازالہ فرما دیا۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ ہو یا حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ذات طیبہ ہو،
اتنی خدام کنیزاؤں کے ہوتے ہوئے بھی، صحابیات کے ہوتے ہوئے بھی گھر کا کام کاج خود نمٹانا پسند فرماتی تھی۔ آج ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا کیا کچھ نہیں ہے، عزت سلامت ہیں، آل اولادیں آباد ہیں، گھر بار ہیں، نوکر چاکر ہیں، یہ فراوانی ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ دین کا کوئی پہلو نہیں کہتا ان سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، ناجائز ہے، مگر آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج نام لینا بڑا آسان ہے، مگر ان کے کردار کو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ اور پھر آپ اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی زاہدہ ہستی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لے جاتے، سرایا وہ جگہ ہیں کہ جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قیادت کا جھنڈا عطا فرمایا، اور غزوات وہ ہیں جس میں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو۔ تاریخ اسلامی آپ اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے مورخ، طبقات ابن سعد کا بڑا مورخ، اور ان سے بڑا مورخ جس نے طبقات الکبریٰ کتاب لکھی ہے، طبقات ابن سعد کتاب لکھی ہے، اس سے بڑا مورخ تاریخ دان اسلامک ہسٹری کے اندر کوئی دوسرا نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا، قیامت تک نہیں آ سکے گا۔ اتنا بڑا مورخ طبقات الکبریٰ طبقات ابن سعد کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرایا کی تیاری فرمانے لگے، یعنی بنفس نفیس خود جنگوں کے اندر حضور نے شرکت نہیں تھی فرمانی، یا غزوات میں حضور بنفس نفیس شریک ہوئے، جب بھی گھر کی تعلیم، تربیت، آل اولاد اس کی ڈیوٹی لگائی پیچھے، تو حضرت سیدہ کائنات ہی نہیں۔ سیدہ کائنات تم میری صرف بیٹی نہیں ہو، بنت رسول نہیں ہو، تم تمام صحابیات صحابہ کی معلمہ بھی ہو۔ یہ معلمہ ہستی تھی۔ ایک خاتون حاضر ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مسئلہ پوچھنے کی غرض سے، وقت نہ مل سکا، حاضری ممکن نہ ہو سکی، سیدہ کائنات دختر رسول بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دولت اقدس پر حاضر ہوئی، سوال کیا، اور سوال کیا تھا؟ میری اماں جان حضرت نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے اندر یہ بھول چوک ہو گئی، اور انہوں نے اس طریقے سے نماز کو درست کر لیا، ڈائریکشن بدلی، کیا اذرو شرع مطہرہ میری اماں جان کی پڑے جانے والی غلطی کے باوجود یہ نماز کے اس طریقے سے نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ مسکرائی اور فرمایا جو میرے بابا جان دین لائے، اور جتنا مجھے پڑھایا اتنا کسی کو نہیں پڑھایا، جتنا مجھے سکھایا اتنا کسی کو نہیں سکھایا، جتنا میں نے اپنے ابا جی کی زبانی دین سنا ہے، دین محمدی، اتنا کوئی بھی کوئی بندہ نہیں سن سکا۔ میں اپنے نانا اپنے ابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو یاد کر کے جو تمہیں مسئلہ بتاتی ہوں، تمہاری والدہ کی نماز ہو گئی، تمہاری والدہ کی نماز ہو گئی ہے، جا چلی جا۔ دوبارہ چند دنوں کے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوئی، میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں اپنی والدہ کے بارے میں، ان کی نماز کے بارے میں، آپ نے جواب عنایت فرما دیا۔ تیسری مرتبہ حاضر ہوئی، آپ نے جواب عنایت فرما دیا۔ چوتھی مرتبہ حاضر ہوئی، جواب عنایت فرما دیا۔ اوہ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا جگرا ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا۔ وہ بی بی 10 مرتبہ حاضر ہوئی، ایک کی والدہ کا مسئلہ لے کر، ایک نماز کا مسئلہ لے کر۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ماتھے پہ مل ڈال کے کیا خاتون ہے، جب مسئلہ ہے اور مسئلے کا جواب مل گیا ہے، ایک مرتبہ مسئلہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ اماں جی کا ذکر ہوتا ہے، ایک مرتبہ مسئلے کا جواب ہوتا ہے، دے دیا فقط چل جائے۔ آپ نے 10 مرتبہ جب جواب دے دیا تو 10ویں مرتبہ وہ واپس نہ جا سکی اور کہنے لگی میں آزمائش میں تھی کہ آپ خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق ہے، میں اس آزمائش میں تھی کہ آپ فقط جواب دیتی ہیں یا آپ صبر و رضا والا کردار بھی ہمارے سامنے پیش کرنا۔ آپ نے تو صبر و رضا والا کردار کیا، آپ نے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ہستی حد کر دی ہے۔ ایک کی مسئلہ ہے، ایک بیوی کے بارے میں ہے، پوچھنے والی بھی سائلہ بن کے میں ہی بار بار آ رہی ہوں۔ کمال آپ کا صبر و رضا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا استقامت کا پہاڑ بہرے بے کرام بنایا ہے کہ آپ کے ماتھے پر بل نہیں آیا، آپ کی زبان میں کوئی درار نہیں آئی، آپ نے کوئی برا جملہ نہیں کسا۔ مسکرائی اور فرماتی ہیں جس کی تربیت محمد عربی کے خود اپنے گھر سے بابا جان ہونے کی صورت میں ہوئی ہو، وہ بھلا کیسے صبر و رضا کے سوا اور دین اسلام کے جواب کے سوا کوئی جواب دے سکتی ہے؟ میرے بابا جان نے تربیت کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ائمہ طاہر ہستیاں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری امی جان رات کو عبادت شروع کرتی، دن کا سورج طلوع ہو جاتا، نماز فجر سمیت میری اماں جان کی عبادت کا سلسلہ اختتام پذیر نہ ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن، جو خود بڑے عبادت گزار تھے، 25 حج کیے، آپ کے برادر اصغر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل کیے 25 حج۔ آج تو جہازوں پہ ایئر لائن
ٹائم پہ ایک حج ہوتا ہے الحاج بنتے ہیں، کئی حج ہوتے ہیں الحاج بن جاتے ہیں، اور وہ بندہ کتنا بڑا حاجی تھا، کتنا بڑا الحاج کا مرتبہ پانے والا مرکز نگاہ تھا، جس نے پیدل حج کیے ہیں اور 25 کے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ اگر چھوٹے بھائی کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے تو بڑے بھائی امام حسن مصطفیٰ کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان بھائیوں کے مرتبے کا، تقوی کا، عبادت کا، زہد و ورع کا، اللہ کے گھر کی زیارت کے شوق کا یہ عالم ہے، بتائیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ ائمہ حضرات بیان کرتے ہیں، اور آپ قرآن کی آیات کی تفسیر نہیں پڑھتے، پڑھا کریں، اس میں سیدہ کائنات کا تقوی شامل ہے، اور ان عبادات کی تفاصیل کے اندر سیدہ کائنات کا تقوی داخل ہے۔ تحت العین مفسرین قرآن لکھتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتی، ہنڈیا کے لیے آپ سبزی کاٹا کرتی تو تب بھی زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، ہنڈیا چولہے پر چڑھاتی تو تب بھی زبان پہ تلاوت قرآن پاک ہوتی، ہنڈیا چکھتی تب بھی زبان پہ تلاوت قرآن پاک ہوتی، ہنڈیا پکا کے فارغ ہو جاتی، چولہے سے نیچے اتارتی ہنڈیا کو، تب بھی زبان پہ تلاوت قرآن پاک ہوتی، کھانا لگاتی اپنے شوہر نامدار کے لیے، اپنے صاحبزادوں کو کھلانے پلانے کے لیے، تب بھی زبان پہ ورد تلاوت قرآن پاک ہوتا۔ آپ دسترخوان سجا کے کھانا کھاتے وقت زبان پہ تلاوت قرآن پاک، اور ساتھ میں روٹی کے نوالے، اور جب کھا کے فارغ ہو چکی ہوتی تو دوہرا شکر ادا کرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، الہی تیرا انعام ہے، تیری نعمت ہے، تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، تو نے اس بندہ عاجز کو، کنیزہ بندی کو تو نے لقمہ حلال کھلایا ہے، اور ساتھ میں اپنا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق بخشی۔ آپ کی فاطمہ، آپ کی ایک کنیزہ تھی، فتہ کنیزہ 20 سال تک وہ قرآن مجید مسلسل پڑھتی رہی، 20 سال تک مسلسل قرآن مجید پڑھتی رہی، اور 20 سال تک علماء نے لکھا ہے، محدثین حدیث لکھتے ہیں، سیاستہ اور سیاستہ کے علاوہ دیگر درجنوں کتابوں کے اندر فتنہ وہ باندھی ہے کہ جس کی عبادت کو دیکھ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعائیں دیا کرتی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام حسن مصطفیٰ بول کے کہتے ہیں، امی جان جب بھی مصلی بچھاتی، عبادات کا سلسلہ شروع کرتی، رب سے مناجات کا دور چلتا، تو اپنے لیے کم مانگتی، ہمارے لیے زیادہ مانگتی، ہمارے بابا جان کے لیے زیادہ مانگتی، ابا جی کے درجات کی بلندی کا سلسلہ رب کے حضور پیش کرتی رہتی، پڑوسیوں کے لیے مانگتی، ہمسایوں کے لیے مانگتی۔ تو فرماتے ہیں یہ مجھے بات بڑی اچھی لگتی، میری اماں جان کتنی سخیہ عورت ہے، کتنی صابرہ ہیں، رب سے اپنے لیے بھی مانگ سکتی ہیں، اور اپنی زبان پر حرف آنے کے بجائے رب سے عطا کے سلسلے میں اپنے لیے مانگنے کے بجائے دیگر کے لیے مانگتی رہتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے اماں جان سے ایک مرتبہ مصلی بچھایا ہوا ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے، میں نے عرض کی امی جان رب تو عطا کرتا ہے تو سب کا رب ہے یا صرف پڑوسیوں کا رب ہے؟ ننے مننے تھے، پڑوسیوں کا اماں جی رب ہے یا سب کا رب ہے؟ فرمایا بیٹا یہ کیسی بات کر گئے، رب تو رب العالمین ہے، سب کا رب ہے، جہان والوں کا رب ہے، کوئی انکار کرے ان کا بھی رب ہے، کوئی مانتا ہے اقرار کرتا ہے رب تو ان کا بھی رب ہے، کوئی توحیدی ہے رب ان کا بھی رب ہے، کوئی رسول کو مانتا ہے رب تو ان کا بھی ہے، سب کا رب ہے۔ تو اماں جی پھر آپ پڑوسیوں کے لیے مانگتی ہیں، اپنے لیے نہیں مانگتی، کیا اپنے معاملے میں رب سے آپ ناراض ہیں؟ رب نے آپ کو پیچھے کیا ہوا ہے؟ فرمایا بیٹا سمجھنے میں کوتاہی کر گئے ہو، اصل میں یہ معاملہ نہیں ہے، میں اپنی جگہ پہ بھی رب کے حضور جب کچھ سوال کرتی ہوں، جب کچھ عطا کا سلسلہ پیش کرتی ہوں، پڑوسیوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، اپنے خون کے لیے، آپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اس لیے زیادہ سوال کرتی ہوں کیونکہ میری ذات سے بڑھ کر میرے ہمسایوں کا حق ہے، میری ذات سے بڑھ کے پڑوسیوں کا حق ہے، میری ذات سے بڑھ کے میری ذات کے اوپر بھی میرے شوہر کا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، میری آل اولاد میرے خون کا حق ہے۔ آپ بتائیں کہ جو دعاؤں کے اندر بھی اپنے لیے نہ مانگیں، اپنے قرابت داروں کا احساس کریں، اپنے رشتہ داروں کا احساس کریں، پڑوسیوں کے حقوق کو پہچانیں، شوہر کا حق ادا کرنا دعا کے اندر بھی نہ بھولیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دعا کے علاوہ جب عطا کا سلسلہ کرتی ہوگی تو کس حد تک کرتی ہوگی؟ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتی ہوگی تو کس درجے میں تلاوت کرتی ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک غلام حاضر ہوا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور بڑھاپا ہے اور بڑا لمبا دور دراز کا سفر طے کر کے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے اور میں کچھ چاہتا ہوں کہ مجھے نواز دیا جائے۔ سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت بھری نظروں سے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، کوئی اشارہ نہ ملا،
ایک خادمہ کو بھیجا، بعض روایات کے اندر ایک غلام کا ذکر ہے، ان کو بھیجا جائے میرے گھر سے خبر لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے خبر لی گئی تو ایک گلو بند وہ کپڑا کہ جو کہ آپ کو اپنے بڑوں کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ روایات میں بہت سی شخصیات کا تذکرہ ہے کہ وہ گلو بند کپڑا کہاں سے آیا تھا۔ آپ نے وہ اس سائل کو دیا، عنایت فرمایا اور فرمایا میرے گھر میں کچھ اور ہوتا، تاکہ کھجور کا دانہ تک ہوتا تو میں اس سے آپ کو نواز دیتی، لیکن یہ کپڑا ہے گلو بند ہے، یہ آپ کے زیر استعمال تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس کو فروخت کرنے کی میں اجازت دیتی ہوں، فروخت کر کے جو آپ کے ہاتھ آئے آپ اس سے اپنا راشن پانی خرید لیں۔ اب روایات حدیث کے اندر بڑا پیارا ذکر ہے، وہ کیا کہ جب وہ آیا تھا سائل تو اس نے کہا مجھے کچھ اتنا کھلا دیا جائے کہ میں پیٹ بھر سکوں، میں ننگا ہوں، کپڑوں سے معذور ہوں، کوئی اتنا لباس دے دیا جائے کہ جس سے میں اپنا جسم ڈھانپ سکوں، اور مجھے کچھ اتنا پیسہ دے دیا جائے، دینار دے دیا جائے جس سے میں واپسی سواری یا سواری کے بنا اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ جب واپس آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں اس نے گلو بند کپڑے کے عطا کیے جانے کا ذکر کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محبت بھری نگاہ مصطفی ڈالی، عمار یاسر یہ گلو بند کپڑا ہے، یہ خرید و فروخت کرنے مسکین کہاں جائے گا، اس کو فروخت نہ کرنا پڑے، منڈی میں نہ جانا پڑے، یہ مشقت بھی نہ برداشت کرنی پڑے۔ عمار بن یاسر تمہارا کیا خیال ہے، تم اس کو خریدنا پسند کرو؟ آج مسجد کا مولوی لوگوں سے سوال کرتا ہے یار مسجدیں دے جاؤ، یار مدرسے نے زکات دے جاؤ، یار فطرانہ دے جاؤ، تے لوگ کی کہتے ہیں مولویاں دیتے کم ہوتا ہے، مگر تے کہتے ہی رہتے ہیں۔ وہ یہ کام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو امام ایسا کرتا ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگتا، وہ اللہ کے نبی کی سنت ادا کرتا ہے۔ اور جو آپ جیسے نیک وقت لوگ جو آگے آ جاتے ہیں اور عطا کرتے ہیں اور مسجدوں کو دیتے ہیں اور قرآن کی خدمت گزاروں کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، وہ کسی اور کی نہیں، علی شیر خدا اور حضرت عمار بن یاسر جیسے صحابہ کرام کی سنت پہ چلتے ہیں۔ کتنا بڑا وقت ہے ہمیں ایک ایک صحابی کی ایک ایک کوئی سنت ادا کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ عمار بن یاسر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں نکاح فرما رہے ہیں بار بار، آپ کو نکاح بار بار ڈالنے کی زحمت بھی کیوں ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ اسے اتنا عطا کرتا ہوں اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ آپ نے فرمایا گلو بند کپڑا اپنے ہاتھ رکھو گے لے کے؟ جی یا رسول اللہ میں رکھتا ہوں، میں اسے وہ لباس پہناؤں گا جس سے اس کا شاہانہ طور پہ لباس ڈھکا جا سکے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چاہتا ہے میں اسے کتنے دینار دوں کہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکے۔ روایات کو پڑھے اللہ اکبر کبیرہ، کیا عاجزی کا سوال تھا اور کیا پھر عطا کی بارشیں ہوئی۔ عاجزی کا سوال کیا، ایک دینار دے دے عمار بن یاسر، اللہ کے رسول ایک دینار دے دے عمار بن یاسر آپ کا غلام، ایک دینار کی برکت سے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کھلایا، رسول کی مجلس لگی ہوئی ہے، فقیر کا پیٹ بھر گیا، گلو بند جھولی میں ہے عمار بن یاسر کے وہ کپڑا، لیکن کھلایا اتنا کہ سائل کا پیٹ بھر گیا، پہنایا وہ لباس کے رسول اللہ کے صحابہ حیران ہو گئے۔ اور ایک دینار کا سوال تھا نا، کتنے دینار کا سوال تھا، انتے 10 چکے ہیں تو انتے بول پاؤ کتنے دینار کا سوال تھا، ایک دینار کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، واہ عمار بن یاسر تیری مرتب پہ اللہ کروڑ رحمتیں نازل کرے، کیا تو سخی بادشاہ بندہ تھا، میرے رسول کی ہستی سخی نہیں، رسول جیسی سخاوت والی ہستیوں کو، حضور کے گھرانے کی سخاوت کو دیکھ کے، شہزادی کونین جیسی سخاوت کے گھرانے کو دیکھ کے عمار بن یاسر جیسا صحابی بھی اتنا سخی ہو گیا، ایک دینار کے بجائے 20 دینار عطا فرمائے، 20 دینار عطا فرمائے، اور کہا وہ اٹھنے لگا 20 دینار لے کے، تو فرمایا ایسے کیسے میں جانے دوں گا، تیری شاہی دعوت ابھی منتظر ہے جو عمار بن یاسر کے گھر میں تیار کی جا رہی ہے، تو جاتا کہاں پہ ہے، تو نے سوال کس کی بارگاہ میں آ کے کیا ہے، رسول اللہ کے گھرانے سے تجھے گلو بند ملا ہو، کپڑا ملا ہو، اور عمار بن یاسر صرف مجلس سے رسول کے اندر حصہ بن کے تجھے کھلا پلا کے فارغ کر کے گھر بھیج دے، نہیں، وہ واپس پہنچا، عمار بن یاسر کے گھر بھی اسے کھلایا پلایا گیا، کچھ وقفے کے بعد جب پہلا کھانا ہضم ہو گیا، پھر اسے کپڑے دیے گئے، جوڑے پہ جوڑے دیے گئے، پھر اسے 20 دینار اور دیے گئے، پھر اسے ایک قیمتی ترین اس وقت کی عربیوں نسل گھوڑوں کی سواری عطا کی گئی، اور پھر جب وہ جانے لگا تو وہ جو گلو بند کپڑا تھا وہ بھی اس غلام کو واپس کر دیا گیا، اور کہا لے لے رج جا، ابھی بھی اگر تیرا رج نہیں ہوا تو دیکھ کس گھرانے سے تجھے سوال کرنے پر خیرات ملی ہے، وہ گھرانہ وہ در طیبہ در فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی وہی گلو بند کپڑا لے کے غلام بھی ہو تو پھر تربیتوں کا کمال ہے، مجلس کا کمال ہے، کس نے شخص نے اس نے سوال دراز کیا ہے، کس کے درے دولت ہے وہ گیا ہے سائل بن کے، وہ گلو بند کپڑا لے کے، قیمتی عربی النسل گھوڑے والی سواری لے کر، وہ 20 پلس 40 دینار لے کر، وہ 2 ٹائم کا کھانا کھا کر حضور کی مجلس میں بھی کھایا، عمار بن یاسر نے گھر سے بھی کھلایا، قیمتی شاہی جوڑوں کا بیگ لے کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ آپ کے غلام بھی کمال کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرم نوازیاں، یہ سب کچھ نوازا جانا عمار بن یاسر کی طرف سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری بارگاہ میں کیوں لے کے آئے ہو؟ میری بارگاہ سے زیادہ حقدار اس وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ آپ نے وہ گلو بند کپڑا بھی واپس کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈھیر ساری برکات، وہ تحفے، وہ نوازشات، ان کی بابت بھی بیان فرمایا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نم ہو گئی اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ عرض کرنے لگی بابا جان میں نے تو صرف ایک چھوٹا سا کپڑا دیا تھا، وہ آخر کتنے میں فروخت ہوا؟ جو عربی النسل کا گھوڑا بھی آ گیا، یہ بندہ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا، ایک وقت نہیں 2 بار، اس کو شاہی لباس بھی عطا کر دیے گئے، 40 دینار بھی کما لایا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ دیے گئے سوالی کے سوال پر عنایت کیے گئے مال کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، میرا مالک جب بھی دیکھتا ہے نیتوں کے احوال اور تقوی کی دولت کو دیکھتا ہے۔ فاطمہ الزہرا یہ تیری عبادت کی برکت ہے، یہ تیری نوازشات کی برکت ہے، سوالی کے عطا کیے جانے کی برکت ہے، تو نے اترے دردے دل کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ سائل کی خدمت کی ہے، یہ ساری بہاری برکتیں اسی کا نتیجہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس ایک خادم پر ایک بار سوال کرنے پر اتنی نوازشات ہوتی ہوں، وہ اگر ساری زندگی کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در کا منگتا بن جائے، وہ اپنے در سے تھوڑی دیتے ہیں، وہ رسول اللہ کے دربار سے لا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے دربار سے تھوڑی دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ والا سوف یعطیک ربک فترضی، وہ سورۃ الضحیٰ پڑھ، قرآن پاک پڑھ، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر۔ حضور کو اللہ کتنا عطا کرتے ہیں، کتنا عطا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ کہاں سے دیتے ہیں، وہ کوئی خدا تھوڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، نہ خدا، خدا کا یہی نظر نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ الغنى بكماله كشفت تجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ یہ وہ در ہے کہ جس در کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں وعدہ نہیں، مفسرین کی تحت العلم آپ تفسیریں پڑھو اٹھا کے، عقل کے اندر تفسیریں پڑھو، دنیا جہان کے اندر اگر وعدہ ہے تو پھر دنیا جہان کا قاسم مانو۔ مدینے کے اندر صرف وعدہ نہیں، مکے کے اندر صرف وعدہ نہیں، ایک جہان کا وعدہ نہیں، صرف معاشر کا وعدہ نہیں، صرف آب کوثر کے میزان کا وعدہ نہیں، حوض کوثر کے علاوہ پل صراط کا وعدہ نہیں۔ اللہ نے مطلقاً جملہ استعمال فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا فرماتا جائے گا کہ آپ کی ذات راضی ہو جائے۔ حضور اللہ کی عطا سے، وہ بخاری شریف کی حدیث پڑھ واللہ یعطی وانما انا قاسم، بخاری شریف ہے، آپ اس کا بھی انکار کر، اتنی جرات کر اس کا بھی حدیث کا انکار کر۔ کتنی بزرگان دین لکھتے ہیں جب بندہ ایک گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، معاذ اللہ، شیطان اسے پھر جرات دلاتا ہے، آر دلاتا ہے، یہ تو ایک تو نے چیز رد کی ہے، دوسری چیز کیوں نہیں رد کی؟ پہلے معاذ اللہ قرآن کا رد کیا، پھر حدیث کا رد کیا، پھر ائمہ کا رد کیا، پھر اہل بیت اطہار کا رد کیا، پھر صحابیات کا رد کیا، پھر صحابہ کرام کا رد کیا، پھر مفسرین قرآن کا رد کیا، پھر محدثین کی حدیثوں کا رد کیا، کتنے کچھ رد کروا دیتا ہے شیطان۔ وہ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ اسلام کے ماننے والے تھوڑا تھوڑا جز تھوڑا ماننا، ایسا کیوں مانتا ہے؟ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ سورہ بقرہ بیان کرتی ہے۔ آپ پڑھ رب کا قرآن، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو تمہاری چسکے کی چیز ہے، تمہارے ذہنوں کے قریب تر ہے، تمہاری عقل و دماغ میں آ سکتی ہے، سما سکتی ہے، تم اس کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور جو چیز عقل سے ماورا ہے، آگے کی چیزیں ہیں، کرامات میں ہیں، معجزات میں ہیں، تم ان کا انکار کر دیتے ہو؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بے ادب نہ بننا، گستاخی کی جرات نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے،
شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، اور دشمن بھی عام نہیں، انہو لکم عدو مبین، کھلم کھلا دشمنی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں آپ تبارک و تعالیٰ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے سیرت طیبہ کا جتنا تھوڑا بہت پہلو عرض کر سکا، جتنا کیا گیا، اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آل بیت اطہار کے خون کی حیا اللہ اس کی توفیقات اور برکتیں اور ادب کی خیرات نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اسی عقیدے پر اللہ زندگی اور اسی عقیدے پر ہمیں خاتمہ بالایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔